مولانا روم جیسے جید عالم دین کو شاہ شمس تبریز نے ایک نئے روپ میں ڈال دیا. کیا شاہ شمس تبریز جیسے لیڈر آج کے دور میں بھی موجود ہیں؟ کیا آپ کو زندگی میں کوئی لیڈر ملا؟ یہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. ولی اور فقیر لوگ کس قسم کی غذا استعمال کرتے ہیں اور کیوں؟ مولانا روم کو جو ملے تھے نا وہ اتنے بڑے عالم دین نہیں تھے. شاہ شمس تبریز کے علم کو مولانا روم کے علم سے کیا نسبت ہے؟ بھئی جس چیز کا نام علم ہے، مولانا روم بہت بڑے عالم دین مفتی، وہ اس مثنوی جیسی عظیم چیز کو لکھتے ہوئے بھی انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ مدرسے میں کوئی آدمی فتویٰ لینے آئے تو چاہے میں سو ہی رہا ہوں مجھے اٹھاؤ اور میں اس کو فتویٰ لکھ کے دوں. اس لیے کہ سرکار سے تنخواہ بھی تو پاتے تھے نا، اور سرکار نے اس لیے رکھا تھا کہ بہت بڑے مفتی اور عالم دین تھے. شمس تبریز رحمۃ اللہ کا یہ حال نہیں تھا. ان کا جو باطن کا مقام تھا وہ الگ تھا. تزکیے کی راہ میں جو انہوں نے کوششیں کی تھیں وہ الگ تھیں. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ یہ سفر جب شروع ہوتا ہے تو علم سے ہی شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تکوینی امور میں کسی پہ فضل فرمائیں وہ ایک الگ بات ہے. تکوینیات خدا کی ایک الگ چیز ہے اور تشریعات یہ الگ چیز ہے. تشریع اور تکوین دونوں کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے، مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت مغالطے لگتے ہیں اور بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جو عالم تشریعات پر نظر رکھتے ہیں کبھی کبھی عالم تکوینیات کے چنے ہوئے لوگوں پر بھی اعتراض اور تنقید کرتے ہیں، اور وہ پھر اس تنقید کی وجہ سے بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں، اور بے ادبی سے اللہ کو ان پہ غصہ بھی آتا ہے. عالم دین ہے ہوتا کون ہے؟ وہ جس نے باقاعدہ طور پر کتابوں کو پڑھا ہو اور پھر کسی کی صحبت میں رہ کے اپنے باطن کی پاکیزگی بھی کروائی، وہ عالم دین ہوتا ہے. کہ اسے کتابیں بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بھی اسے احساس ہوا کہ جو فلاں عالم دین کا نام زیادہ ہو گیا نا، میں جلنے لگا ہوں، میں کیوں حسد کرتا؟ یہ مسجد مجھے ملنی چاہیے تھی، فلانے کو کیوں دے دی؟ اس کے عیب اب لوگوں میں لکھ لکھ کے تقسیم کرو. اصل طلب ہے، اصل طلب ہے اور اصل امتحان ہے. جب بھی کوئی شخص مشائخ میں سے کسی سے بیعت ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کو ہمیشہ ہر ایک صوفی کو زندگی میں پیش آتی ہیں. ایک چیز صوفی کو جو پیش آتی ہے وہ طلب ہے. طلب نہیں رہتی. جذبات میں آ کے بیعت کر لی، جذبات میں آ کے ظاہری وجاہت سے متاثر ہو کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھا. یہ طلب نہ ہو تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے ہمارے مشائخ جن لوگوں میں ذرا بھی بے رغبتی دیکھتے تھے اس کو قبول کرنا یا اس کی بیعت لینا تو درکنار، وہ تو اس حد تک محتاط تھے کہ جن میں طلب ہوتی تھی ان کو بھی انتظار کی فہرست میں ڈال دیتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے بیعت کر لی تو پھر اس کے کیا فرائض ہیں جو مجھے پورے کرنے. وہ کہتا ہے یار میں اپنے نفس کے حقوق جو مجھ پہ فرض ہیں وہی نہیں پورے کر سکتا تو میں ادھر کیا کروں گا. میں نہیں کرتا بیعت. بڑی مشکل ہے. کون بیعت کرتا تھا؟ سب ایک دوسرے پہ پھینکتے چلے جاتے کہ ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، فلاں سے بیعت، فلاں. حضرت تھانوی نور اللہ مکرم نے تقریباً 10 مشائخ کے نام لکھ دیے تھے ایک پرچی پہ، اور بیعت کے لیے جو لوگ کہتے تھے پیش کر دیتے تھے. فرماتے تھے یہ اوپر نیچے جو ہیں یہ ترتیب نہیں ہے کوئی، ویسی میں نے جو ذہن میں ہے لکھ دی ہیں. کسی سے بیعت ہو جاؤ، مجھ سے نہ ہو. مولانا عبد الماجد دریابادی کسی کو بیعت ہونا تھا، ایک مشکل پیش آ گئی. حضرت مدنی نور اللہ مرکزو کے یہاں گئے، پھر حضرت نے فرمایا نہیں ان کا حضرت میں اس طرح فرمایا چلو، اور خود لے کے تھانہ بھون چلے گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا حضرت میں سفارشی بن کے آیا ہوں، سے بیعت کیجیے. یہ ایسے تھوڑا ہی تھا کہ آج کل کے جو پیر بنے بیٹھے ہیں اور جو آج کل
نماز کے بعد لوگوں کو گھیر کے بیعت کرنا، اور یہ سب چیزیں، یہ کوئی تصوف تھوڑا ہی ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں ہر صوفی کو پیش آتی ہیں، ایک طلب، اس میں کمی، جب کمی ہوتی ہے تو اللہ کا ایک نظام ہے، بچہ جب رونا چھوڑ دیتا ہے تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے امتحان، صوفی اور امتحان نہ پیش آئے۔ صوفی ہوتا ہے اور شیخ کے بارے میں امتحان ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس مرید اور صوفی کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ شیخ میں یہ کیوں ہے، یہ ان کی بات کیوں ہے۔ جو اس امتحان سے گزر گیا بس کامیاب۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں پاک پتن جب گیا تو حضرت سے بیعت تھا، تو حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ نے بیعت بھی فرمایا، ذکر بھی تلقین فرمایا، پھر مجھ سے کہا کہ عوارف المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی۔ تو میں عوارف المعارف پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور ایک عوارف المعارف کا نسخہ وہ تھا جو خانقاہ شریف میں تھا، تو ایک جگہ کلمی نسخہ تھا، اس کی عبارت پڑھنے میں کچھ دقت پیش آئی، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ دلی میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا، بہت صاف تھا۔ تو حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں صاف نسخے ملتے ہوں نا وہاں چلے جانا چاہیے۔ کتاب بند کر دی اور چلے گئے۔ یہ تھا امتحان۔ فرماتے تھے میں حیران رہ گیا کہ ہوا کیا ہے، اور میرے لیے وہ دن اور رات عذاب بن گئے۔ میں جنگل میں بھاگ گیا اور ایک کنویں پہ پہنچ کے میں نے چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے خودکشی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ کی خانقاہ میں ایسے نالائق لوگ آتے ہیں، حضرت کی بدنامی ہوگی۔ تو جب نماز کے لیے تشریف آوری ہوتی تھی تو بھی نہیں ملتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے ایک دن پھر پاؤں پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت یہ نہ میرے ساتھ کریں، میں اس چیز کو غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب یہ جو مواقع آتے ہیں نا ایسے، 100 باتیں ہو سکتی تھیں، کہ اس میں بات ہی کیا تھی، میں نے تو دلی کے نسخے کا ذکر کیا تھا۔ شیخ کا موڈ ایسے ہی رہتا ہے، ان پہ بس غصہ ہی طاری رہتا ہے، یہ دیکھو یہ بھی بھلا کوئی بات تھی، مجھے 1000 باتیں بن سکتی تھی، شیطان کی آنت کی طرح لمبی بات ہو جاتی، لیکن وہ امتحان جو تھا نا اس کو بھانپ کے، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ کہیں ان کے شیخ کہ میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ جب شکرگنج پاک پتن میں تشریف لائے تھے تو کسی نے کہا حضرت یہ جگہ کیوں منتخب کی؟ پورا ہندوستان چھوڑا اور یہ جگہ منتخب فرمائی۔ تو حضرت نے فرمایا میں کچھ دن رکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ تو بہت اکھڑ مزاج ہیں، کسی کو پوچھتے ہی نہیں، کون آیا کون گیا، کون مرا کون جیا، تو اس لیے یہاں رہ گیا ہوں کہ کوئی آئی ہی نہ۔ تو یہ مشائخ تھے، اس لیے صوفی کی زندگی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا امتحان اور ایک جو پہلے عرض کیا آپ سے۔ تو جو ان مرحلوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے اور پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ عالم دین کہلاتا ہے۔ تو شمس تبریز کہاں اور رومی کہاں، روم ان دونوں مرحلوں سے گزرے ہوتے، ان کے شیخ بھی اسی مرحلے سے گزرے تھے، لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ نئے روپ میں ڈھال دیا تھا، یہ بالکل صحیح ہے۔ تصوف میں صحیح چیز یہی ہے کہ پہلے علم کا غلبہ ہوتا ہے، اور علم کے بعد زندگی کے آخری حصے میں ذکر کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر مراقبات کا غلبہ، پھر وہ اس لائن پہ چل پڑتا ہے جہاں پہنچ کے مشاہدہ ہو جاتا ہے اور مطالعہ رہ جاتا ہے، اور پھر مطالعے اور مشاہدے کے اثرات سے جو جہان حیرت سامنے آتا ہے نا، وہ جہان حیرت وہ پھر موت کے بعد تک بھی جاری رہتا ہے، وہ تو جنت میں بھی جا کے حیرت کا جہان جاری رہے گا۔ وہ جو اسرار و رموز سلطنت الہیہ کھلتے ہیں تو وہ تو پھر ایسی زندگی ہے کہ روح ہی روح ہے،
وہ تو ایسی زندگی ہے جس کا تصور ہی محال ہے۔ اس لیے شمس تبریز جیسے لوگ جو ہیں نا رحمہ اللہ، یہ تصوف کے جو داعی ہوتے ہیں، قائد ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ تصوف میں جہان ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے کا آدمی کچھ اور ہوتا ہے، بعد کا آدمی کچھ اور ہوتا ہے، ذکر اور مراقبات، اور پھر اس میں عالم جبر سے جو چیزیں اس پر ہوتی ہیں نا، وہ مشکلات اور مصائب، تکالیف، وہ دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ فتنہ کا فتونہ قرآن میں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ ہم نے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، لوگوں کے دل تمہاری طرف متوجہ کر دیے۔ ایک جگہ فرمایا فَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں اس آزمائش سے گزارا جس آزمائش سے کوئی گزر، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس سے پھر جب دھل کے تزکیہ نفس میں نکلتا ہے نا، تو پھر اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ تھے ایسے بھیا، ہم کیوں ان کی زندگی کے بعد ان کے متعلق کوئی اور بات کہیں؟ بلا شبہ وہ ایسے ہی تھے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو بھی ان کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا، لیکن وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ ان کا ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ اب سوچتے تھے ایک لفظ اس میں تبدیل کر دیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچے۔ بہت کم بولتے تھے، لیکن جو بات کہتے تھے ایسی کہ آدمی کے لیے وہ پوری کتاب لکھ سکتا تھا، اور آدمی پہروں ڈوبا رہتا تھا کہ بات کیا کہی۔